السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پاکستان میں اور دنیا بھر میں بڑے اہم واقعات پیش آ رہے ہیں، اور آج میں نے سیرش صدوزئی سے کہا کہ آؤ دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں پر باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بندہ خود بڑا بڑا لگتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہماری زندگی میں نا کہ جب آپ اپنے مسائل پہ بات کریں، لوگ کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی بندہ ہے گلی والے دے مسائل سے گفتگو کر رہا ہے، تو لوگ لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ تو پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ آؤ بڑے بڑے جو ایشوز ہیں نا ان پر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ یونائٹڈ نیشن پہ بات ہو رہی ہے، ہیں عرب اسرائیل جنگ پر بات ہو رہی ہے، اور وہ دیکھو جی یہ ایران کا ایکسپرٹ ہے، ہیں سعودی عرب کا ایکسپرٹ ہے۔ خاک کو مطلب نہیں کہتا، واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ۔ ایشو اصل میں یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے مسائل پر بھی بات کی ہے؟ آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں؟ کس نے پتہ بڑا خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ جو مڈل کلاسی ہوتے ہیں نا کہ ایک بڑی خاص ذہنیت ہوتی ہے، ان کی پاؤں کیچڑ میں اور نظریں آسمانوں پر ہوتی ہیں۔ تو خدا کے لیے جو آپ کے اپنے مسائل ہیں نا ان پر توجہ دیں۔ اپنے گھر میں نلکا خراب ہو اور بندہ بات ہے جی کہ اس وقت ایران میں شدید قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، بھائی شرم کریں۔ آپ کو ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے جو آپ کے اپنے موضوعات ہیں۔ آپ کے مسائل آپ ہی نے حل کرنے ہیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، تو باہر سے کسی نے آ کر آپ کے مسئلے حل نہیں کرنے، اور نہ ہی آسمان کی طرف سے اب آپ کے لیے کوئی ہدایت آنی ہے۔ اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ بتانا تھا بتا گئے، اب صرف کرنے کا کام ہے، اور وہ کرنا سارا کچھ آپ نے ہے۔ اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس میں سب سے اہم چیز جس بارے میں ہماری توجہ دلائی گئی ہے، وہ بھلے ہم مذہبی پیراڈائم کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو علم کی فضیلت ہے، اور مذہب سے باہر نکل کر دیکھیں جدید دنیا نے ترقی کر کے آج کمالات تک پہنچتی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ علوم اور فنون کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا، سب سے بنیادی، سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ علم۔ مسئلہ تو جہالت ہے، لیکن علم جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا حل جو ہے وہ علم ہے۔ تو سیرش سے میں نے کہا کہ ہم نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا، آپ لوگوں نے کافی پذیرائی بخشی اس ویلاگ کو، اور سیرش ایک سکول چلا رہی ہیں فریضہ کے نام سے، اور فریضہ ہے ہی یہی ہے کہ بطور مسلمان بھی اور بطور انسان بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں پر علم کا نور ہر جگہ جگمگا رہا ہو، اور ہمارے رویوں کی تشکیل علم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اور جب ایک علمی رویہ ہوگا تو پھر نہ فرقہ واریت ہوگی، نہ کچھ تو خون ہوگا، نہ دو نمبری ہوگی، نہ فساد ہوگا۔ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی، اور پھر ہم دنیا کی خوبصورتی دیکھیں گے۔ سیرش اتنی لمبی تقریر میں نہیں، آپ متاثر ہوئی ہیں نہیں؟ یہ پہلے بتائیں نا ذرا۔ آپ نے سبق بھائی بہت زیادہ ٹاپکس پہ ٹچ کر دیا، مطلب میں ابھی بھی پروسیس کر رہی ہوں، اور آپ نے بات مکمل بھی کر دی، اور میں اس پہ ریفلیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں پر آ گئے۔ نہیں ہاں یہ اصل میں یہی تو بات ہے نا، مطلب بڑے بڑے ایشوز ہیں مطلب۔ اچھا آپ نے سیرش وہ لطیفہ ایک سنا، یہ لطیفہ آخری، اچھا آخری لطیفہ سنا کے میں آپ سے بات کروں گا۔ وہ ایک بار اس طرح ہوا کہ خواتین کے حقوق پر اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا۔ اچھا اسلام آباد میں نے خود اپنے سے ڈال دیا، ویسے پتہ نہیں کہاں ہوا تھا۔ تو سیمینار ہوا تو وہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی مرد زیادتی کرتے ہیں، گھروں میں کام نہیں کرتے، ہمیں کچن سنبھالنا پڑتا ہے، گھر سیٹ کرنا پڑتا ہے، اور بڑے ایشو ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک صاحب تھے، لطیفے میں سردار صاحب ہیں، لیکن میں کیونکہ کسی اس کا قائل نہیں ہوں، تو بہرحال وہ جو سردار صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ میں تو میری وڈی کام ونڈے ہوئے ہیں، ہم دونوں کام جو ہے نا وہ برابر آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا جی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ سارے میری بیوی کرے گی، اور بڑے جتنے کام ہیں وہ میں خود اکیلے کیا کروں گا، آخر میرا بھی کوئی فرض بنتا ہے تو تھوڑا سا مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو ایک خاتون نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کیا کام کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا صبح میرے بچوں کو بیوی اٹھاتی ہے، ناشتہ ان کے لیے وہ بناتی ہے، اسکول چھوڑنے وہ جاتی ہے، اسی طریقے سے گھر کی گروسری وغیرہ خریدنی ہو وہ لے کر آتی ہے، بجلی گیس کے بل جتنے بھی ہیں جمع کرانے کے لیے وہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا سردار جی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بڑے بڑے کام کرنا۔ انہوں نے کہا بڑے کام کرے؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان تعلقات خراب ہیں، اس بارے میں غور کرنا، امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا وہ سارے۔ تو سب نے اس کو سلوٹ مارا، سردار صاحب تھوڑے نمبر 100 نے پورے نا، دنیا کے بڑے بڑے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے کرتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے کاموں سے نکل کے جو چھوٹا سا تعلیم کا کام ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ میں اور سیرش
ہفتے میں، کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں تو ہفتے میں تعلیم کے ایشو پر ہم تھوڑی سی بات کر لیا کریں گے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے جو ایشوز ہیں وہ اصل میں کیا ہیں. کتنا بور سبجیکٹ ہے. آپ بند کر دیں، یوٹیوب چینل بند کر دیں فوری طور پر، کسی اور چینل پہ جائیں، چسکے کی بات ہی نہیں ہے. تعلیم سے کیا چسکا ملے گا آپ کو؟ ہاں فوری طور پر ماشاءاللہ یہ کریں. اور اس کے پھر مظاہر دیکھیں کہ آپ ابھی یوٹیوب چینل کو بند کر کے کہ تعلیم پر بات ہو رہی کسی اور جگہ جائیں گے، آپ کا بیٹا کل کتابیں چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے گا، لائبریری چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے گا. کیونکہ گھر کے اندر باپ ایسا ہے، گھر کے اندر ماں ایسی ہے، سوسائٹی ساری ایسی ہے. تو مجھے بتائیں کتاب سے کیا تعلق پیدا ہوگا آپ کا؟ ہیں کتاب سے قطع تعلقی پیدا ہوگی. تو پھر یہی ہونا ہے سارا. تو سیرش مجھے بتائیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی یہاں پر. آپ کہتے ہیں، اور میں ایک بینر لگانا بھول گیا تھا کہ ہم سیرش صدوزئی کو اسٹوڈیو آمد میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سبق بھائی وہ جو کیا کہتے ہیں لال بوکیز، ہاں وہ سوری وہ اصل میں لائے تھے، بندہ لیٹ ہو گیا وہ بعد میں ہم لوگ آپ نے دینا ہے تصویریں، نہیں وہ تصویریں کھنچوائیں گے، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اچھا سیرش یہ بتائیں کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ہے کیا؟ مطلب دماغ میں کیا آتا ہے آپ کے؟ ایک تو یہ چیز میں الیبریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دا ریزن ہم لوگ بیٹھے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، جب سبوک بھائی اور میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ایک پروگرام ہو جو کہ ہر ہفتے ایٹ لیسٹ ہم چھوٹا سا پروگرام کریں تاکہ ہم اپنی جو سوشل میڈیا کے ڈسکورس میں جو ایجوکیشن جیسا جو بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر درپیش ہے، کہ نہ صرف ہم معیاری تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا معیار دے رہے ہیں تعلیم کا، لیکن جو اوبیسلی بچے بہت سے اسکولوں سے باہر ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. نہ صرف معیاری تعلیم کا مسئلہ ہے، دین آلسو اپ گریڈیشنز چل رہی ہیں فرام لائک کالج ٹیچرز ٹو یونیورسٹی. سو مینی ایسپیکٹس آف ایجوکیشن کہ آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو تو مطلب آپ سن سکتے ہیں کوئی بھی پروگرام کی ایپیسوڈ. سو ابھی جو سبوک بھائی جو ہم لوگ پہلے ایپیسوڈ میں شروع کیا ہے کہ تعلیم کیا ہے، اینڈ جب مطلب اس کے بارے میں سوچوں تو لائک آئی کین آنسر آفٹر لائک ریفلیکٹنگ آن مائی چائلڈہڈ. مطلب بچپن میں دیکھیں تعلیم کے بارے میں مطلب میری پرسیپشن تھی یا میرے ماں باپ کی پرسیپشن تھی یا ٹیچرس کی تھی کہ ہمیں الفابیٹس آنے چاہیے، ہمیں ورڈز اور مشکل سے مشکل، لائک یہ میں بات کر رہی ہوں لائک وین آئی واز ان موڈیز پریپ اسکول کہ مطلب سینٹینس اسٹرکچر آنا چاہیے، اس طرح کی باتیں رائٹ. اور اوبیسلی بیہیویئر تربیت کی بھی ایک ایلیمنٹ تھا. دین او لیولز میں جب میں اسٹارٹ کیا تو اس وقت سبوک بھائی ایک پریشر تھا کہ اوبیسلی اب جرنی ایسی ہے کہ بہت قریب ہے. اگلے اوبیسلی آپ نے اگر میں او لیولس کی جرنی ہماری روٹس میں 7th کے بعد اسٹارٹ ہوتی تھی، 6th 7th کے بعد، تو 4 سال او لیولس کے ہیں، 2 سال اے لیولس کے ہیں. تو بھائی اس میں مارکس اچھے لینے ہیں اور گریڈز اتنے اچھے ہوں کہ اس وقت لگتا تھا کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ گریڈ اچھے ہونے چاہیے. اور کچھ بچوں کو جو ہم لوگ دیکھتے تھے، مطلب کچھ اپنے سینئرس کو دیکھتے تھے جن کی دنیا میں اور پاکستان میں ڈسٹنکشن آئی تھی تو خواب کرتے تھے یار کہ ہماری بھی بڑا سپورٹ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسکول کے 3 بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی. اور پتہ ہے سبوک بھائی اس وقت ہمارے جو سینئرس کچھ تھے انہوں نے یہ کیا، مطلب ہم لوگوں کی روٹس میں there was this one senior جو ہماری جو آئی تھنک اب تو شاید وائس پرنسپل ہوں، اب آئی ایم ناٹ شیور، بٹ شی واز اے کوآرڈینیٹر ایٹ دیٹ پوائنٹ. ان کی بیٹی نے ماشاء اللہ سے بہت سی ڈسٹنکشنز لی. تو وہ ایک توقع تھی اور ایک خواہش تھی کہ ڈسٹنکشنز آنی چاہیے اے لیولس کی گریڈز میں. پھر جب یہ پلان ہوا اور مطلب کیونکہ والد ہمیشہ سے بولتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وظیفے میں باہر پڑھے، تو یہ خواہش تھی کہ سیٹ میں اچھے اسکور آنا چاہیے، ایس اے ٹیز میں. اور پھر یہ تعلیم کا مقصد یہ سمجھ آیا، سکسیس سمجھ آیا کہ آپ لوگ جو ہے یونیورسٹی میں وظیفے میں پڑھنا سٹارٹ کریں. پھر یہ سوچا کہ کسی اچھی جاب پہ. لیکن اس سارے سلسلے کے اندر جو مجھے اب لگتا ہے، اب میں جو اس ارلی 30s میں ہوں اینڈ آفٹر آئی تھنک بینگ ان دا I would say you know like professional career، مطلب میں فریضہ کو تو 8 سال سے کر رہی ہوں، بٹ لائک 7 سال سے تو اب میں یو نو لائک لیکچرر ہوں، پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں. اور اب آپ کو مجھے پبلک سیکٹر کا بھی دیکھنے کا موقع ملا اور پرائیویٹ سیکٹر کا. اب مجھے لگتا ہے کہ تعلیم بیسکلی آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے بنیادی طور پہ بات ہوتی ہے. مطلب آپ مطلب یہ کوئی اتنی بات نہیں، سوری میں آپ کو کٹ کروں، یہ کہ آپ کو یہ آتا ہے لائک آپ کی کانٹینٹ
اردو ہو, کوئی بھی سبجیکٹ آتا ہے, یہ تو ایک بیسک چیز ہے نا. یہ ایسی بات ہے کہ سبوک بھائی کہنا کہ آپ کھانا کھاتے ہو, مطلب کھانا کھانے میں کیا بات ہے, اس میں کیا مطلب ہاں کوئی تھوڑی سی انوکھی. سو انوکھی بات یہ ہے تعلیم سے جو آنی چاہیے, اوبویسلی آپ کو اپنا کانٹینٹ آنا چاہیے, جو آپ پڑھ رہے ہیں جس کلاس میں ہیں آپ کو آنا چاہیے, آپ کے انالیسس, کریٹیکل تھنکنگ ہو, یہ سارا. بٹ جو اچھی انسان بننے کی چیز ہے نا, اچھا تعلیم یافتہ شخص وہ ہے جو کہ اچھا انسان ہے. اچھا انسان ہے. اچھا یہ سرش آپ نے بڑے مزے کی باتیں کی ہیں, لیکن بیچ میں آپ اتنی انگریزی بولتی ہیں, سیریس کہہ رہا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. وہ یہ سیٹ لوگوں کو کیا پتہ, یہ کہیں گے یہ تو سٹ اسٹینڈ والی قوم ہے, کہیں گے سیٹ یہ کیا مطلب انگریزی غلط بول رہے ہیں. اچھا اس میں ہاں یہ میری ہے چیز. اور لیکن سبوک بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں بہت امپروو کیا. بالکل ہاں, سیرش نے کہا جی میں اردو سیکھوں گی, ہم کہتے ہیں انگریزی اردو سیکھوں گی. آئی ڈونٹ نو سبوک بھائی اردو سیکھوں گی یا کالج میں پڑھانے کی وجہ سے اردو سیکھنی پڑی ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہماری جو لینگویج کا ڈسکورس ہے اس کے اندر انگریزی جو ہے بہت داخل ہو چکی ہے. ہاں نہیں, لیکن یہ میری انٹینشن نہیں ہے. میری انٹینشن میں ویسے ایک اور بات کر رہا ہوں, مطلب آپ کی تو نہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ لازمی ہے اب جس کے ماں باپ نے اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہوں کا پتر نا انگریزی بولتا ہے. اچھا کیونکہ انگریزی اس معاشرے کے اندر نا صاحب علم ہونے کی شناخت کے طور پر سوسائٹی میں آتی ہے. جو بندہ انگریزی بول رہا ہو ہمیں بکواس ہی کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ جی بات کیا پڑھا لکھا آدمی. اچھا اتنے اثرات ہیں انگریزی بولنے کے. مجھے یاد ہے کہ ایف ایس سی میں ایبٹ آباد کے ایک ماڈرن پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھتا تھا نا. اچھا جس دن میں سوٹ پہن کے نا صحیح ٹائٹ شرٹ ہو کے نا, تو وہاں ہمارے یہاں سوزوکی چلتی ہے نا, تو اس میں ہاتھ دیتا تو اس دن مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے تھے. اور جس سے میں نے ویسے سفید کپڑے پہنے ہوتے, یہ غلامانہ ذہنیت اتنی زیادہ, مجھے کہتے ہیں پیچھے وہ پیچھے سیٹ. تو یہ ایسا. اچھا پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ نا گاڑی غلط چلا رہے ہوں اور ٹریفک پولیس والا آپ کو روکے اور آپ اس میں بھائی جان معاف کر دو, خیر تھوڑی غلطی ہوگی, پہلے تو مانتے نہیں, یہ تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے, اتنے مہذب انسان ہم ہوں اپنی غلطی مان لیں. تو پھر ہم انگریزی میں کہتے ہیں who are you, who the hell are you. تو اچھا اگلا بندہ نا فوراً کہتا ہے نہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے, یہ بہت بدتمیزی ہے. ہاں یہ والی بات ہے. تو انگریزی کو ہم نے علم سمجھ لیا. نہیں لیکن یہ پتہ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک کمی رہ گئی ہے. اور یہ کمی کی مجھے آئیڈینٹیفیکیشن بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہوا. دیکھیں میرے فادر جو تھے نا, وہ ایک طرح سے تھوڑا سا ہی ڈیڈ پرائڈ کہ میرے بچوں کو انگلش زیادہ آتی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ہماری ڈیولپنگ ایج تھی نا, مطلب 7, 8, 9 ایئرس, تو انہوں نے بڑا فخر سے کہا ہوگا کہ میرے بچوں کی انگریزی تو بہت اچھی ہے. تو میں نے اس کی وجہ سے, مجھے فیل ہوتا ہے پرسنلی, میرے بھائی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, بٹ میں نے پرسنلی کیا کہ اردو کو توجہ دینا چھوڑ دی. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپریسیشن اس کی مل رہی ہے, جس کی اپریسیشن مل رہی ہے اسی کا. دوسرا پھر یہ ہوا کہ مجھے کلاس 6 میں صحیح طریقے سے یاد ہے کہ میری ویک کیسے بیس رہی, کہ جب, اور مجھے اب ناؤ آئی کین کنیکٹ دا ڈاٹس, لیکن اس وقت تو اتنی زیادہ پرواہ نہیں تھی. لیکن سبوک بھائی میرا بھی او لیولز میں اردو میں اے تھا, مطلب اتنی آسان اردو تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اینڈ پہ جب میں اردو کا پیپر دیکھ کے آئی نا, تو میں نے اس کو یہ بات کہی کہ آج میں نا جتنی اردو تھی لکھ آئی ہوں, اگر میں اب بھی پاس نہ ہوئی تو میری بیسکلی یہ کہ میری وہ جو پیرنٹس میرا تھا اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ فوکس آن اٹ. سو اس میں میری مطلب اب مجھے اس کا احساس ہوتا ہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آپ ایک اچھی انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں. ایشو اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا. ہمارے ہاں اتنے نظام ہے تعلیم ہے, ابھی آپ نے کہا نا او لیول اے لیول, یہ ہمارے سننے والوں سے بے شمار لوگ ہوں گے یہ سمجھتے نہیں ہیں اے لیول او لیول کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی پرابلم ہے. اور یہ سارے جو یہ ساری باتیں کریں گے. آپ نے ہمارا جو یہ ویلاگ ہے نا, یہ اس سے نہیں دیکھنا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا, لیکن ہمیں فائدہ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں پھر میں انگریزی کا لفظ بولوں نہیں, اصل میں یہ ہے کہ یہ سوسائٹی میں شراکت ہے, یہ ہماری کہ ہم نے یہ سوسائٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, بات چیت کرنی ہے, اور اپنے جو مسائل ہیں ان پر ہم نے بات چیت کرتے رہنا ہے. ابھی سیرش نے ایک بڑے مزے کی بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اسکولوں سے باہر ہیں. آپ یقین مانیں کہ مجھے جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں نا ان سے اتنا ڈر نہیں لگتا. جو اسکولوں کے اندر ہے نا مجھے زیادہ ڈر ان سے لگتا ہے. یہ جو مدرسوں کے اندر ہیں, اسکولوں کے اندر ہیں, اور یہ جو کلاس روم کا پورا سرش ایک نظام ہے نا جس میں بچوں کو کتاب کے ذریعے یرغمال بنایا جا رہا ہے
کتاب کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور کتاب کے ذریعے شاہدولے کا چوہا بنایا جا رہا ہے. شاہدولے کے چوہے آپ کو پتہ ہے نا، یہ گجرات میں ہوتے ہیں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے ماں باپ نظر نیاز مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، یا منت کے طور پر وہاں مزار پہ لے جاتے ہیں، تو ان کے سروں پر نا بھاری بھاری کچھ چیزیں، کچھ ٹوپیاں سی پہنائی جاتی ہیں، تو ان کا باقی جسم بڑھ جاتا ہے اور سر چھوٹا رہ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر شاہدولے کے چوہے بنائے جا رہے ہیں. تو وہ جو شاہدولے کے چوہے ہیں، پتہ یہ ویسے اس پر بھی ہم پورا ایک پروگرام کریں گے کہ پاکستان کو نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے دیا یا ان پڑھ لوگوں نے دیا. ویسے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، تو اس پر بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے. لیکن سبو بھائی، لیکن ویسے آپ نے آنسر نہیں کیا کا جو آپ بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن سے، کہ آپ کے لیے ایجوکیشن کیا ہے، تو یہ بھی تو ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں بچپن میں آپ کیا امیجن کرتے تھے، اب جرنی ایکیڈیمک اینڈ ناؤ ان پروفیشنل. اچھا میں بتاؤں کہ میں کیونکہ ایبٹ آباد سے پڑھا ہوں، ویسے آپ کا تعلق کشمیر سے ہے. کشمیر بہت خوبصورت علاقہ ہے، ایبٹ آباد بھی خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ مجھے ایبٹ آباد سے نکلنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایبٹ آباد خوبصورت ہے. سیریس ایبٹ آباد میں رہتے مجھے بالکل نہیں پتا تھا. جب میں نے باقی دنیا دیکھی، میں نے کہا یار ہم تو کتنے مزے کی زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ. آپ اسکول جاتے ہوئے راستے میں 8-10 چھوٹی چھوٹی ندیاں آتی یار، یہ کتنا مزہ آتا، صاف ستھرے پانی. اچھا میرا ویسے بچپن میں یہ ایکسپیرینس نہیں رہا، کشمیر میں تو میرے فادر تو جب چھوڑ کے آئے ہم پنڈی میں ہی گرو اپ کیے، لیکن اچھا سو بڑا مزہ آتا ہوگا. بہت مزہ آتا تھا. اور آپ یقین مانیں کہ چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں، اور ہماری دادی ہمیں کہتی تھی کہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، تو جوتے اتار کے وہاں سے جایا کریں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ندیوں کا پانی تھا، چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں، ان کا جو پانی تھا تو اس کی اتنی ویلیو تھی کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. تو سبو بھائی جب آپ صبح پیدل جا رہے تھے تو یہ تو کامنگ نہیں ہوتا ہوگا سبو بھائی؟ ہوتا تھا بڑا اچھا، بڑا مزہ بھی آتا تھا. یہ پوری میڈیٹیشن تھی. اچھا دوسری بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں بچپن سے شاید اس بات کی عادت ہے کہ میں سو بھی جاؤں نا، میرا دماغ حرکت کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو رات سوچتے ہوئے سوتا ہوں، صبح سوچتے ہوئے اٹھا ہوں. یہ تو ویسے برا ہے. اچھا یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ یہ ٹاکسک ہے، بہت زیادہ یہ چیز. آپ کا دماغ کو شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. یہ کون سی، لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن عمران خان صاحب نے مشکل حل کر دی نا. عمران خان صاحب نے کہا کہ سکون صرف قبر میں. تو اب جب تک زندہ ہوں تو تب تک تو وہ کیا کا شکار ہو گیا. اچھا لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ میرے نزدیک تعلیم کیا ہے. اچھا خیر بچپن تو سارا اس طرح گزرا کہ کتاب پڑھتے ہوئے، کیونکہ میرے والد صاحب خود ایک ریلیجس اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اسکول میں ٹیچر رہے. اور میں بتاؤں کہ بچپن میں ابو اسکول بھی پڑھاتے تھے اور ایک مسجد میں امام اور خطاب بھی کرتے تھے. تو ہم ابو کے پاس جاتے تھے، ابو میرے بڑے بھائی کو اور مجھے، ابو کے پاس سائیکل تھی، تو اس سائیکل پہ، سائیکل کو جو نہیں ڈنڈا سا ایک ہوتا ہے، اس پہ مجھے بٹھاتے تھے، پیڈل پہ میرا بڑا بھائی ہوتا تھا، ابو سائیکل پیدل چلاتے تھے، روزانہ ایک نبی کا قصہ سناتے تھے. اچھا روزانہ ایک نبی کا قصہ سناتے تھے. اچھا قصے سننے کی عادت اتنی ہو، اور یہ اسکول جانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اسکول کے نہیں، اسکول جانے سے پہلے کی بات ہے. تو مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ کس موڑ پر ابو نے واقعہ کہاں روکا تھا، یعنی بچپن کی جو میموری ہے وہ یہ ہے. اچھا وہاں سے جو میں چیز ابھی سیکھی نا، جب لوگ یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہو کے سیکھ جاتا ہے، اس سے بڑا بکواس جملہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سبو بھائی، پڑھے لکھے ماں باپ انہیں پتا ہے، جو ماڈرن تربیت کہتی ہے، جو صبح کہہ رہی ہوں، جو پہلے 7 سال کا امپیکٹ ہے آپ کی شخصیت پہ، وہ بہت زیادہ ہے. میں یہ بہت امپورٹنٹ بات کی، میں اس کو ایک مذہبی دائرے کے اندر کھڑا ہو کر بات ہوں. رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو اس کا مطلب ہے اچھا رسول اللہ بچوں کے ساتھ شفقت کیوں کرتے تھے؟ یہ ٹیچنگ ہے، یہ تربیت ہو رہی تھی، بچوں کو بتا رہے تھے، حسنین کو سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، ان کو پیار سے بتا رہے تھے. یعنی آپ کا جو بچہ، آپ جب 30 سال کے اوپر تو آپ تو ہڈ آرام ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں سیکھ کے. کیا آپ سیکھتے کیا ہیں؟ تو بچے کو پہلے دن سے سکھانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بچپن کی ابو کی بتائی ہوئی کہانیاں نہیں بولتی. آپ مجھے میرے اسکول کی کتابوں کوئی ایک مجھے بتا دیں، میں آپ کو ساری زبانی سناؤں گا. ریئلی ہاں مجھے ابھی یاد ہے، اے اللہ تو پیارا سب کا پیارا اور سہارا سب کا، دن کا مالک رات کا مالک. یہ ویسے سبو بھائی یہ زیادتی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مطلب میں دیکھتی ہوں نا، مطلب میرے ہسبینڈ شوزب کی بھی بہت اچھی میموری ہے. یہ آپ کو بھی، ابھی آپ یہ کتابوں کی بات کر رہی، یہ ہم جیسے لوگوں کی نا ساتھ بڑی زیادتی ہے جن کی میموری اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا یہ میموری نہیں، میرا خیال ہے کہ بہت بچپن میں آپ نے چیزیں یاد کر لی ہیں نا. اچھا وہ کیونکہ اب ماں جب
سنا رہی ہے آپ کو نا. اچھا میری والدہ ان پڑھ خاتون ہے, لیکن اس ان پڑھ خاتون نے مجھے یہ یاد کروائی ہیں. اس میں کالے بادل آئیں گے, آ کر میں برسائیں گے, میں میں لوگ نہائیں گے, ہیں ڈھول بجے گا ٹپ ٹپ ٹپ, میں برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ, ناچیں گے ہم گائیں گے, کالے بادل آئیں گے, ہیں. اچھا بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی, پیتا تھا پانی, گاتا تھا گانے, میرے سہانے ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اس سے مجھے یاد ہے یہ جو لیریکل چیز ہے, مطلب میں کہتی ہوں کہ مطلب میری میموری بری ہے, لیکن یہ جو چیزیں, اور ایون وہ جو تھی ہم چاچا کی دلہن, وہ کیا تھا چاچا کی دلہن لائیں گے. اچھا وہ تو خیر وہ نصاب میں تو نہیں تھا, ویسے ہم پڑھتے تھے. بٹ what I'm trying to say is کہ اگر آپ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے سکھائیں تو یہ دیکھیں نا موسیقیت کتنی امپورٹنٹ ہے کہ بچپن میں جو نظموں کی صورت میں آپ اگر بچوں کو کہانیاں سنا دیں اور پکچرز کے ساتھ اگر سنا دیں, دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ پکچر کے ساتھ سٹوری. ابھی ہم نے دیکھا نا کام چور گدھا, یہ ہمارے اس میں تھا, تو اس میں گدھے کی تصویر بنی ہوئی تھی. اچھا گدھے کے اوپر نمک لا دیا گیا, وہ پانی کے اس میں چلا گیا. دیکھنا مجھے یہ سیکنڈ کلاس کا ہے. اچھا ہمارا تو یہ سلیبس نہیں تھا, آپ تو پبلک سیکٹر کی بتا رہے ہیں, وہ ہمارا پرائیویٹلی ڈفرنٹ تھا. لیکن یہ بات نہیں, ہم اصل میں ایف جی اسکول میں پڑھتے تھے, فیڈرل گورنمنٹ اسکول تھا ایبٹ آباد میں, تو اس کی برانچ تھی, وہاں پہ ہم پڑھتے تھے. لیکن یہ جو چیزیں تھیں نا, مجھے اب لگتا ہے کہ بچوں کو, اچھا میں ابھی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کا مخالف ہوں, بہت شدید قسم کا, اس پر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ جو ایشو ہے, میں جن کے بچے ہو چکے ہیں, میں ان سے دو باتیں کرتا ہوں کہ یار آپ ایک کام کریں, ابھی آپ کا یوٹیوب ہے اور بہت سے چیزیں آپ کے پاس ہیں ٹیکنالوجی کی, تو اپنے بچوں کو نا اچھی آواز میں, اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نا, قاری عبدالباسط ہے, قاری نورین صدیق ہے, قاری مشاوی ہے, تو آپ ان کو وہ سنائیں. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ بچہ مدرسے میں یا مسجد میں جانے سے پہلے قرآن تلفظ کے ساتھ وہ سیکھ لے گا, کیونکہ سماع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ کا جو لہجہ ہے یا میرا جو لہجہ ہے, تو یہ ہم نے سن کے بنایا ہے. بالکل سن کے بنایا. یہ پتہ ہے سبوک بھائی, دس از سو امپورٹنٹ ٹو ایمفیسائز, بیکاز مجھے یاد ہے کہ جب میں انڈیانا میں, جب میں ڈپو یونیورسٹی میں تھی, انڈیانا بتائیں لوگوں, یہ انڈیا نہیں ہے بھائی, انڈیانا امریکہ میں کا اسٹیٹ ہے انڈیانا, اس میں ڈپو یونیورسٹی میں تھی. تو جب میں انگلش بات کر رہی تھی اور یہ وہ, تو میں نے ان کے کچھ ورڈز سب کانشیسلی, میں کوئی پریٹینڈ نہیں, اب تو اوبویسلی میں آئی بین بیک, سو وہ واپس آ گیا چیز. تو سبوک بھائی میں بھی پاکستان کا پاکستان کہنے لگی تھی, اور جب اس دن احساس ہوا کہ گیم بہت آگے چلی گئی ہے. جب کشمیر کو میں نے کشمیر بولا نا, پھر میں نے سوچا کہ گیم. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ایون لائک ڈی سی میں گئے, اور مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, لائک ہی واز پاکستان کے ڈائریکٹر تھے, میرا دوست عبداللہ بن خرم بھی وہاں پر تھا, اور یہ وہ, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہیں لگا ہی نہیں, بیکاز دا ایکسنٹ, جب اس سے کیا ہوا کہ جدھر آپ رہتے ہو یو کین پک اپ دا تھیمز اینڈ ایوری تھنگ. ایون مطلب کافی لوگ جو اوبیسلی جس جگہ سے ہوتے ہیں اور یا آپ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ بہت سی چیزیں پک کر لیتے ہیں. فور شیور جو سماع ہے نا, سننا, کیونکہ آپ کی زندگی کی ابتدا ہی سننے سے ہوتی ہے. دیکھیں نا, ماں کیا کرتی ہے, بچے کے شور میں سے الفاظ نکالتی ہے, دریافت کرتی ہے. دیکھیں نا, بچہ رو رہا ہے, وہ کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے, بچہ رو رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے, بچہ رو رہا ہے اس کے سر میں درد ہے, بچہ رو رہا ہے اسے نیند آئی ہوئی ہے. یہ کیسے ماں شور میں سے کیسے نکالتی ہے لفظ. اچھا دوسرا بچہ, اچھا ایک منٹ رکے, آپ نے وہ ابھی بھی جواب نہیں دیا. اچھا ہاں ہاں جواب میرے پاس ہے اس کا. تو اصل میں اس نے یہ بتانا چاہ رہا تھا نا کہ اس تعلیم تک آپ آئیں گے کیسے. ہاں آئیں گے کیسے, وہ آئیں گے, ہم پہلے بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. اچھا میرے نزدیک عرفان ذات, عرفان ذات کیا ہے, اس میں آپ ایک مشکل انگریزی بولتے ہیں, مجھے تو نہیں آتی نا, تو پھر میں آپ کو یہاں پر آ کر کروں گا. عرفان ذات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا, یہ تعلیم. اور اس کے لیے عربوں کے ہاں ایک مقولہ بھی ہے, کچھ لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا روم کا غالباً بہت مشہور ہے, اس کے اندر یہ ہے نا کہ عقل کیا ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ عقل اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے. کہ آپ اگر اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ, کیا مطلب پہچاننا سبوک بھائی, آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اپنے آپ کو, میں کیا ہوں, مطلب مثال کے طور پر دیکھیں نا, اپنے آپ کو پہچانے بغیر آپ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے, میرے اندر کیا صلاحیت ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا, میں ایک اچھا پینٹر ہوں,
اور میں اگر اپنے اس کو پہچان نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو اور کام پہ لگ جاؤں گا, تو میری جو اصل میری خوبی ہے وہ مر جائے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے ہاں بچوں کو کلاس روم میں 25 بچے ہیں, 30 ہیں, 35 ہیں. سرکاری اسکول میں تو 100 بچے ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے وہ 45 منٹس ہوتا ہے. ٹیچر تو جی بھر کے پوری نگاہ سے ان بچوں کو دیکھ بھی نہیں پاتا, بجائے کہ ان کو پڑھائے نا, تو دیکھ ہی نہیں پاتا. تو وہاں پر وہ کیسے یہ کرے گا کہ ہاں اس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے. یہ حادثہ ہوتا ہے کہ ایک بچے نا اچانک سے کہیں سن لیا یار اس کی تو آواز بڑی اچھی ہے, تو ہم نے کوئی سائنٹیفک سسٹم ہی قائم نہیں کیا ہوا کہ ہاں اچھی آواز والے بچے کون سے ہیں, اچھا ایکٹ کرنے والے بچے کون سے ہیں, تعلیم کے اچھا سائنٹیفک ذوق والے بچے کون سے ہیں. یہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اصل میں کسی کو پہچان, اسکل سیٹ اینڈ نوئنگ واٹ یور کالنگ اینڈ پیشن از, کیا آپ بننا. لیکن یہ ایک پروسیس ہے سبوک بھائی. مطلب دیکھیں یہ جو تعلیم کے بارے میں آپ نے بولا تو obviously ہم لوگ عرفان ذات آپ نے بولا, تو یہ obviously آپ انڈر گریجویٹ یا بیچلرز جو BS ہوتا ہے 16 سال کی تعلیم تک, آپ یہ پہچاننا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, بٹ یو ڈونٹ نو اٹ یٹ. جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, لائک آپ اڈلٹہڈ میں آتے ہیں, آپ اس کی ٹھوکریں کو ڈس اپوائنٹمنٹس فیس کرتے ہیں, آپ کچھ ٹرائمس بھی فائنڈ کرتے ہیں, اینڈ دین آئی تھنک ان اے پروسیس, مطلب میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اگر آپ لائک 21, 23 یا 24 کے ہوئے جب آپ گریجویٹ کیے ہیں لائک فرام انڈر گریڈ یا بیچلر سے, اس کے بعد جرنی ہے ٹل 31, 32 ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی نو کہ ہمیں جب ہماری ڈپو یونیورسٹی میں اس طرح سیمینارز ہوتے تھے نا کہ لائک واٹ از یور کالنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ, کیا بننا چاہتے ہیں, اس طرح کی باتیں, تو ہمیں لگتا تھا کہ سبو بھائی آنسر ایک دم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, لیکن ایک دم نہیں ہوتا. مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ڈسپوائنٹمنٹ یو آر کمنگ اکراس ڈسپوائنٹمنٹس, مطلب جس طرح آئی کین سی فار مائی جرنی کہ جب میں انڈر گریڈ سے نکلی تو دیر ور 2 pathways فار می جو میں نے اپنے لیے منتخب کیے. ایک یہ کیا کہ PhD in anthropology, شاید وہ, بٹ یا دوسرا یہ کہ آئی وانٹیڈ ٹو ورک فار سم بگ sort of like name branded NGO something, Red Cross sort of thing, اس طرح کی کوئی بڑی UN type. CSS کرنے کا خواب نہیں آیا کہ سبوک بھائی فادر کی طرف سے پریشر, there was a lot of pressure جب, لیکن the goal was کہ ان دونوں میں. اب یہ جو جرنی تھی I've realized now کہ جو میں کرنا چاہتی تھی کہ کسی ریڈ کراس اس طرح کی ان کے ساتھ, وہ بس کنٹریبیوشن تھا. اینڈ دین جب مجھے یہ احساس ہوا 25-26 میں کہ تو کنٹریبیوشن بڑا آسان ہے, تو میں خود اسٹارٹ کر سکتی ہوں, تو پھر وہ میرے لیے گول بڑا ہو گیا. ان سے بڑا آپ نے کر دیا. بس اللہ جو فریضہ آپ اصل میں یہاں پر ہی نا یوٹیوب چینل پر سہرش کا جو فرسٹ انٹریکشن ہے یہاں ہمارے اس پروگرام میں, تو آپ ضرور دیکھیں فریضہ کے نام سے. اور سہرش اتنا بڑا کام کر رہی ہیں ریئلی, مطلب میں صحیح بات بتاؤں, ویسے سامنے نہیں بتانا چاہیے, مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے کہ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تو اپنے آپ چھوٹا لگتا ہے. تو سوسائٹی میں اپریشیٹ کریں اس طرح کے لوگوں کو جو اتنے بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں الیبریٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے, جو سچ بات ہے. نہیں, انیشیٹو لینا میرے اللہ نے میری یہ اس میں ڈالا ہوا تھا, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. یہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہی شاید جو چیز آپ پہچاننے ہیں شاید وہ آپ کی کیریکٹرسٹکس تھے. مطلب آئی واز آلویز این, جو میں نے آپ کو بتایا نا رحم دلی کی وجہ سے بہت زیادہ میں پرابلمس میں بھی آتی تھی. مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں عمرہ کرنے, جب میں 3rd ایئر میں, جب میں جونیئر ایئر میں تھی اور ماما تبوک میں سرو کری تھی, تو میں تبوک ماما کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں, تبوک سعودی عرب میں, تبوک سعودی عرب میں, تو وہاں پر میں گرمیوں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو سمجھا پتہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا, تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے. نہیں, ایک انفارمیٹیو سا ہے, تو آپ لائک اس کو. سو جب میں تبوک گئی تو اس کے بعد میں گرمیوں کی چھٹیاں تھی, پاکستان ہو سکتا تھا, مدر وہاں تھی, تو میں نے کہا چلو وہاں چلے جاتے ہیں. اینڈ وین آئی وینٹ دیئر, اور ماما نے اوبیسلی عمرے کا کہا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے. اینڈ اب میں جب مکہ میں حرم میں تھی, تو رادر دین نمازوں کے لائک ٹائمنگز اور یہ وہ, میری نظر ہمیشہ لائک یوں ارد گرد تھی. اور پتہ نہیں مطلب وہ یہ تھی کہ مطلب آئی واز
کانسٹنٹلی لکنگ کہ میں لوگوں کو ہیلپ کیا کر سکتی ہوں. اور اس سے مجھے ڈانٹ بھی پڑی ماں سے. ماں نے کہا یار یہ کیا, یہ پڑھو, نماز پڑھو, یہ مطلب یہ ہم لوگ کیا اللہ کے گھر آئے ہوئے اور تم جو ہے نا وہ تمہاری ڈسٹریکشنز ہی نہیں ختم ہو رہی. لیکن مجھے آج تک یاد ہے اور میں شکر الحمدللہ آئی ایم ریئلی ہیپی, مطلب اللہ میاں تو معاف کر دے گا لیکن اگر میں نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی ہوگی. لیکن مجھے یہ پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اصل عبادت یہی ہے, اصل عبادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ وہ ایک روایت ہے کہ الخلق و یار اللہ, مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور آپ ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا تو سارے واقعات جو ملتے ہیں لوگوں کی خدمت کے ملتے ہیں. سو میرا تو یہی ہے کہ مجھے خدا جو ہے خدمت, لوگوں کی خدمت سے ہی ملتا ہے. اینڈ جو میں یہ بات بتا رہی تھی کہ وہ 3 انسیڈنٹس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بتاؤں گی. ایک ہے جب ہم واش روم یوز کرنے جا رہے تھے, فیمیل لائن اتنی لمبی تھی, آئی واز کانسٹنٹلی giving other people chance to use the restroom. اب ماما کو یہ ہو رہا کہ اذان اور یہ ہے تو وضو نہیں کر رہی اور جو ہے نا یہ ایک چیز. یہ دوسرا یہ ہوا کہ ہم لوگ حرم میں جب تھے تو وہ جب کیونکہ رمضان تھا صفحے نہیں ہوتی, سبو بھائی وہ لگی اور اس میں کھانا دینا اسٹارٹ کیا. اینڈ میرے سامنے صومالین شاید کیا افریقن تھے, کدھر سے تھے مجھے نہیں پتا, ان کی بیٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سبوک بھائی, اور اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جب ڈبے دینے لگ رہے تھے تو وہ غلطی سے ان سے وہ بچی اسکپ ہوگی اور میں نے ایک دم اس بچی کی طرف دیکھا, میں اس کے بالکل اپوزٹ بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک دم اس نے نا ڈسپوائنٹمنٹ نے نا اپنا سر اپنی ماں کے یوں کندھے میں رکھا. اینڈ دا مومنٹ آئی سیڈ اٹ نا, میں نے ماں کی طرف دیکھا اور میں نے نا اپنا ڈبا جو ہے نا ان کو ہینڈ آؤٹ کیا. سو اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ واز, مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح نا آئی واز, اینڈ دین مجھے ایک ماں باپ بوڑھے بزرگ سے تھے, وائٹ داڑھی والے, وائٹ شلوار قمیض, پاکستان سے عورت تھی. اینڈ آئی آسک موم کہ مطلب ہم ان کو کھانا لے دیں کیونکہ لگ رہے تھے کہ مطلب دے ڈنٹ ہیو دا مینس جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ دین دیر واز انادر انسیڈنٹ کہ اب ہم لوگ کیونکہ ایک دفعہ نا اتنا رش تھا نا سبوک بھائی کہ ہمیں وہ جو ٹاور, کلاک ٹاور نہیں ہو کیا, اس کی پتہ نہیں کتنے فلور پہ جا کے اب اتنے اینڈ پہ ملی کہ وہ میرا وہ دوار ہے سبوک بھائی. اور اب ایک اور بندہ کو میں نے نا اندر انٹر کروا دیا کہ مطلب میرے ساتھ لائن میں, تو میں بالکل یوں کر کے بالکل پڑی تھی, جبکہ لوگ نا اسپیس کلیم کر کے مطلب میں نے کہا یار اللہ میاں میں نے بس کہا کہ اللہ میاں قبول کر لے گا, اللہ میاں کی یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس مقصد کو سمجھ جائیں. ہمارے ہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں, روزے کا مقصد نہیں سمجھتے, زندگی گزارتے ہیں, زندگی گزارنے کا مقصد نہیں جانتے. تو یہ جو عرفان ذات ہے نا, ہاں کہ خدا کو پہچاننا اور خدا کیا چاہتا ہے اس بات کو پہچاننا, اور پھر اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے لوگوں کو پہچاننا, اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ اللہ کو پہچاننا یا یہ اپنی ذات کو پہچاننا یا انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کا مقصد کیا ہے, یہ جو ایک ٹپکل چاہے وہ مدرسہ تعلیم ہو یا یہ پرائیویٹ یا پبلک ہو, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سبوک بھائی یو ہیو ٹو ریچ ٹو دیٹ پلیس, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا گراؤنڈ ہموار ہونا چاہیے ان آرڈر فار دا سیڈس ٹو اسپراؤٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لائک بغیر پڑھے لکھے, اب آپ پڑھے لکھے مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں, آپ ٹریڈیشنلی روایتی طریقے سے نہیں ہو سکتے. مے بی یو ریڈ ناولز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اینڈ آپ کو لٹریچر میں انٹرسٹ ہے, مے بی آپ اس طرح ٹریڈیشنلی پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اینڈ یو کین, سو دیر از ادر مطلب ملٹیپل مینس جس کی وجہ سے آپ تعلیم دیتے ہیں. تو تعلیم کا بنیادی مقصد جب تک آپ نہیں سمجھتے, دیکھیں نا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ابھی رات کا بہت لیٹ وقت ہے نا, تو آپ یہاں پر آئی ہیں, میں یہاں پر آیا ہوں, دیکھیں نا کہ یہ جو یہاں پر آ کے بیٹھنا ہے تو یہ کسی پرپس کی وجہ سے ہے نا, اور پرپس کا جو ہے اس کا ایک ٹارگٹ بھی ہے نا کہ یہ مقصد ہے, یہ ہمارا ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے, ہم لوگوں کو مار دھاڑ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم گفتگو, اپنی جو اویئرنیس ہے وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر خوش بھی ہیں. ہاں بالکل, مطلب اسی پر خوش ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہاں تو لیکن ایک جو بنیادی بات ہے کہ تعلیم اصل میں, آج تو ہم نے بات کی نا کہ آپ کے نزدیک تعلیم کیا ہے اور میرے نزدیک تعلیم کیا ہے. آپ کے نزدیک تعلیم تھا کہ عرفان ذات, عرفان ذات, اور میرے نزدیک میں نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ آپ نزدیک تعلیم کیا ہے. لگتا ہے کہ جیسے میں نے یاد کیا بول دیا, لیکن میں کہہ رہی تھی آئی تھنک اٹ واز بیسکلی بینگ اے گڈ ہیومن, اچھا انسان بننا, اچھا انسان. اچھا یہ سیم ایک ہی بات ہے, ہاں یہ ایک ہی بات ہے. اچھا لیکن آپ کا سبوک بھائی آپ کا بہتر آنسر ہے, بیکاز دین اٹ مینس کہ آپ اپنی اسکل سیٹ, میرا خیال ہے کہ وہ اصطلاحات
اصطلاحات کے فرق ہیں. کیا آپ نے کیا کہا؟ اصطلاحات جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹرمنالوجی. جی سبوک بھائی بی اے کی بک میں، پنجاب یونیورسٹی کی بک میں ہے، پروننسیشن کا مسئلہ ہے. اصطلاحات. تو آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، لیکن سب سے بڑی اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ جذبہ رحم دلی، جسے آپ سمپیتھی کہتے ہیں یا امپیتھی کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سیرش نے جو اپنے حج کا یا عمرے کا جو تجربہ ہے وہ شیئر کیا، تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سیرش یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر جا کر عبادت تو وہ کر رہی تھیں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں، میں نے عبادت اس طرح کی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مدد کرنے کی کوشش. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھیں اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تو خدا کو تمہارے قربانی کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے تقوی. اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا، یا نظم اجتماعی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا. نظم یعنی انسان کا جو کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کے مطابق جو زندگی آپ گزارتے ہیں، اس کا نام نظم اجتماعی ہے. مجھے تو لگتا ہے میری اردو ٹھیک ہو جانی ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ ٹھیک ہے، اور میری انگریزی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام ہے تقوی. ہمارے ہاں تقوی کے معنی مختلف کیے جاتے ہیں. میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں غور و فکر کے بعد کہ تقوی کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، روزہ رکھو. تم سے پہلی والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ڈسپلن کے پابند بن جاؤ. اور ڈسپلن کیا ہے؟ ضابطے کے اندر رہنا. ضابطہ کیا ہے؟ قانون کے مطابق زندگی گزارنا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو آج اصل میں میری اور سیرش کی ایک بنیادی ابتدائی سی گفتگو تھی، گپ شپ کے انداز میں. ہم نے سوچا آپ لوگ بور بھی نہ ہوں اور ہم بات اس طریقے سے کریں کہ بات پہنچ بھی جائے، اور یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیں. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جہاں سیرش مشکل انگریزی بولے گی تو میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں پر میری اردو مشکل ہوگی وہاں سیرش آسان کریں گی. لیکن اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں اور ہم اچھے انسان بن جائیں اور اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں. تو آج کا لیسن کیا ہے؟ اچھا انسان بننا، اور اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اچھا عرفان ذات کیا ہے؟ معرفت، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنا. اور آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پہچانیں کہ آپ کی بیوی کیا ہے، آپ کے بچے کیا ہیں. بیوی پہچانیں کہ خاوند کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. تو ایک دوسرے کے مزاجوں کو جاننا، ایک دوسرے کے پس منظر کو جاننا، ایک دوسرے کی معلومات حاصل کرنا کہ ہمارا بچہ اگر خراب ہو رہا ہے تو تھپڑ مارنے سے بچہ ٹھیک نہیں ہوگا اور خراب ہوگا. بالکل ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے، اور خراب ہو جائے گا. اینڈ میں obviously آپ کو آگے کبھی بتاؤں گی many incidents of that. میرا خیال ہے کہ اگلا پروگرام جو ہم کریں گے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن کریں گے، آپ ایسے نیچے کامنٹس بھی کریں اور اس میں بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اچھا یہ نہ بھی بتائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ضرور، یہ بات ایک بات ضرور بتائیں، وہ یہ بات بتائیں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کے اندر ہمیں کون سے ایشوز جو ہیں انہیں چھیڑنا چاہیے. اور آپ کے سوالات اگر ذہن کے اندر کوئی آ رہے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اسے ہم بہت پازیٹیولی یوز کریں. اور اگر ہم ایک سنجیدہ ڈیبیٹ اس سوسائٹی میں جنریٹ کرنا، دوبارہ کرتے ہیں اس کو، ایک سنجیدہ مکالمہ اس معاشرے میں اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. رائٹ. میرا یہ گول ہے کہ ہم جو ایک ڈسکورس ہے، ہم ایک آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو گراؤنڈ ہے وہ ہموار کریں. اینڈ مے بی جب ٹائم ہوگا اینڈ ایک ہمارے ریاست کے پاس، معاشرے کے پاس، تو ہم لوگ یہ چیزوں سے مطلب اس چیز کو امپروو. اور یہ بالکل ہم ایسے ہی کریں گے کہ جیسے سیرش نے 3 بچوں سے فریضہ کا آغاز کیا تھا، اور 8 سال بعد 220 بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں لگے گا کہ یہ ڈبیٹ اتنی زیادہ ہوگی. اور ٹارگٹ پتہ ہے ہمارا کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ حامد میر صاحب کی ڈبیٹ کی ہو، کاشف عباسی صاحب کی ڈبیٹ کی ہو، سلیم صافی صاحب کی ڈبیٹ کی ہو، زرداری صاحب کی ڈبیٹ کی ہو، بالکل مریم نواز صاحبہ کی ڈبیٹ کی ہو. ہم ان سب کو محنت کر کے، ترلا کر کے، باتیں کر کے مجبور کریں گے کہ وہ تعلیم کے اوپر آئیں اور اس ملک کا چہرہ پوری دنیا میں جو جہالت والا ہے، مسخ شدہ چہرہ ہے، اس کو تعلیم یافتہ چہرے کے اندر بدل دیں.
تھینک یو. Thank you. خدا حافظ.